بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ گیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک اچھی بات، افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ ہاتھ اور راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی اپنی جگہ اوروں کے لیے چھوڑ دینا بہت ہی اذیت ناک امر ہوتا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ پاک دیتا ہے۔ نرمی کے جو فائدے ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ پریشان کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیوں نہ کہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر، رہو تو پھول کی مانند، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کے حرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے پر زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ پاک سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کے آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل، حضرت عبدالقادر جیلانی۔ محبت نے دوستی سے پوچھا، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کیا کام؟ دوستی نے جواب دیا، میں ان لبوں کی مسکراہٹ ہوں جن کی آنکھوں میں تم آنسو چھوڑ جاتے ہو۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اے زندگی بار بار رلایا نہ کر، ہر کسی کے پاس چپ کرانے والا نہیں ہوتا۔ جو ملا ہے اسی میں سکون تلاش کیجیے، جو نہیں ملا وہ درد دیتا رہے گا۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک برے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں بھی اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جاں، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دل کے خوبصورت لوگ صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محبت 2 روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ کبھی کبھی بہت سے حادثات اچانک سے ہو جاتے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ماں باپ، ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے،
باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ خود سے پیار کرو، کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ اول تو زمانے میں نہیں آپ سا کوئی، گھر ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ اے اللہ پاک، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا فرمان کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خوشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمتیں لامحدود ہے لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ اللہ پاک مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ دو مخلص دل۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور رشتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ راستے دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے سخت لہجے میں بولتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے دل میں قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے قلم میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر چھلکے گا۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ اس نے اسٹارٹ کیا، مجھے شک ہوا۔ اس نے قسم کھائی، مجھے اس کے جھوٹا ہونے پر یقین ہو گیا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کی صلے کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ پاک دیتا ہے، یہ انسان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا، اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھواؤ جس سے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہارے اگر آپ معافی کا مطلب نہیں دے گا سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی سرکشی کا مرتبہ ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے،
مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی ایک ذرا سی رنجش سے شک کے زرد ٹہنی پہ پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگنے لگتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ پاک کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ پاک ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ دل میں تیرا خیال کیا آیا، ایک میلہ لگا ویرانوں میں، اپنی رحمت سے کر عطا مالک، کیا نہیں ہے تیرے خزانوں میں۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اللہ پاک حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان سب کی بخشش فرمانا، آمین۔ آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر سے نہیں کھلتا۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، برے ماں باپ میں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کر لیتا ہوں برداشت ہر درد، اسی آس کے ساتھ کہ خدا نور بھی برساتا ہے آزمائشوں کے بعد۔ کبھی بھی اپنا ارادہ ترک مت کرو، کچھ کاموں میں تھوڑا وقت لگ ہی جاتا ہے۔